سورہ رعد، اس کے 4 رکوع ہو چکے، آج 5واں رکوع اس کا شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہر درس میں ہی سورہ رعد کے عرض کیا ہے کہ سورہ رعد جس کا مطلب ہے بادلوں کا گرجنا، بجلی کا کڑکنا اور اس کا شور و آواز، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عمل، اپنے کام، اپنی قدرت، اپنی بناوٹ، اپنے مخلوق یعنی ان کا اظہار کروایا۔ وجہ کہ اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کی، اور اللہ وحدہ لا شریک کے وحدہ لا شریک اکیلے اور غیر شریک ہونے کی دلیلیں مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اگر اس چیز کو سمجھنا ہے تو اس مخلوق زمین و آسمان، بجلی کی کڑکنے کو دیکھو، بتاؤ یہ کس نے بنایا ہے۔ پھر کیونکہ تقاضے ان کے بہت تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے تھے، نہ کہ حق کو قبول کرنے کے لیے، تو آپ ان کے ان معمولات سے پریشان بھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کی اور یہ 5ویں رکوع کو ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بے شک کہ ہمارے محبوب آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کے ساتھ لوگ مذاق کرتے تھے، ان کا استہزاء کرتے تھے، انہیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی، یعنی وہ تکلیف دیتے تھے اور میں نے انہیں مزید اس کام میں انہیں لگے رہنے دیا۔ ثم اخذتهم، اور پھر میں نے ان سب کی پکڑ کر انہیں گرفتار عذاب کیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، سو بتائیں میری پکڑ کیسی تھی۔ چھوٹی سی مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے تنگ کیا، ان کی قوم کو تنگ کیا، اللہ نے انہیں ڈھیل دی، فرعون کو ڈھیل دی۔ پھر ایک موقع آیا کہ ساری کی ساری نسل اور قوم کو ایک ہی لمحے میں ڈبو کر فنا کر دیا۔ تو جو لوگ غلط کام کر رہے ہوتے، اگر انہیں ہدایت مل جائے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر وہ اپنے غلط کاموں میں لگے رہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اور عیش میں اور عیش میں اور مزے میں لگے ہوئے اور اپنی غلط کاریوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید کسی بڑی پکڑ کے لیے ڈھیل دے رہا۔ اگر یہ ابھی نہ سدھرا تو کل کو اس کا وہ انجام ہوگا کہ جس سے لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ اسی طرح پچھلی قوموں کے تذکرے موجود ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی پکاوا کرنے والے لوگ جو حضور کو تنگ کر رہے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہر شخص کے اعمال کا نگراں ہے، دیکھ رہا، وہ ان پتھروں کے بے حس بتوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی ان پتھروں کو، ان جن کی پوجا کی جا رہی تھی کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھ کر، اور وہ یہ تصور رکھ رہے تھے جس طرح یہ بت ہے اسی طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی ہے، تو فرمایا کیا وہ
وہ ذات جو سب کو جانتی ہے، سب کے کاموں کا نگران ہے، ایک ایک چیز سے باخبر ہے، وہ ان بے حس بتوں کی طرح وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بتوں کو شریک بنا دیا، اس جیسا سمجھ لیا۔ قل اے حبیب فرمائیے، سمو بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ اب 360 بت تھے، بتی تھے، وہ پتھر ہی تھے جو ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی مورتیاں تھیں۔ لازم بات ہے ان کے پاس اس کا کوئی نہیں تھا، اور بعض بتوں کے نام انہوں نے رکھے ہوئے بھی تھے جس کا تذکرہ احادیث وغیرہ میں آتا ہے، جیسے جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں بڑے بت رکھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک بت کا نام تھا لات، ایک کا تھا منات، ایک کا تھا عزا، بقیہ وہ بے نام و نشان تھے۔ فرمایا کہ بتاؤ ذہین کہ ان کے نام کیا ہیں۔ فرمایا مزید ام تنبئونہ، یا تم اللہ کو وہ باتیں بتانے جا رہے ہو بما لا یعلم فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالی جو عالم الغیب والشہادہ ہے وہ زمین میں اس طرح کے کسی شخص کو جانتا ہی نہیں، یعنی یہ جھوٹے نام، حقیقت میں ان کا نام وہ ہے، وہ تو پتھر۔ ام بظاہر من القول، یا تم یوں ہی بے سر و پا، یعنی غیر حقیقت باتیں بتا رہے ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے۔ یعنی اس آیت کے اندر ان لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ جس کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، نہ ان کا نام ہے، نہ ان کا نشان ہے، نہ وہ ان کی حقیقت ہے، نہ وہ تمہاری باتوں کو جانتے، پھر بھی تم انہیں خدا کا شریک ٹھہرا رہے۔ تو آخر یہ کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ، بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ آپ سمجھ جائیے کہ بعض اوقات ایک شخص برے کام میں لگا ہوتا ہے، اس کی برائی اس کے لیے خوبصورت نظر آئے، لیکن حقیقت میں وہ خوبصورت نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ اس کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ بظاہر ایک سانپ ہو جو مختلف رنگوں اور کلروں والا ہو، دیکھنے میں تو اس کی طرف اٹریکشن ہوگی، لیکن حقیقت میں جیسے ہی اس کے قریب جائیں گے وہی اس کی موت کا باعث بنے گا۔ انگارہ ایک بچے کے سامنے رکھ دیا جائے تو اس میں اٹریکشن ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، چمک رہا ہے، بچہ فوراً جا کر اسے اٹھا لے، لیکن وہی انگارہ اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس کے جلنے کا سبب بنے گا۔ اسی طرح ان کا کفر بظاہر اس میں اٹریکشن ہے۔ کیسے؟ آپ آج کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس زمانے کے مکے کے لوگ تو اب موجود نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو جاری فرما دیا، لیکن آج بھی ہندوستان وغیرہ میں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اٹریکشن کیا ہے کہ رنگ برنگ کے کپڑے ہیں، کھانا پینا ہے، ناچنا گانا ہے، چھوٹے سے لے کے بوڑھے تک ہر بندہ ناچتا گاتا گھومتا پھرتا موج کرتا نظر آتا ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں یہی چیزیں ان کے لیے عذاب کا باعث ہویں گی۔ اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ دنیا میں مرتے کے ساتھ ہی انہیں آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور بعض تو اس قدر کہ بالکل تیز آگ کے بھٹے میں ان کے ڈالا جاتا اور لمحوں کے اندر جلا کر باہر نکال دیا جاتا، اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو راہ حق سے گویا روک ہی دیا گیا ہے۔
اب ان کے دلوں کو مہر لگانی ہے، انہیں ہر بری چیز ہی اچھی لگتی ہے۔ تو ہم اپنا بھی اس میں محاسبہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں ہر بری چیز ہی اچھی لگ رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دلوں پر بھی مہر لگ جائے۔ اس سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد، ویسے ہر نماز کا ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور آخر میں چوتھا کلمہ پڑھ لیا جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ کچھ کلمات اضافہ بھی ہیں چوتھے کلمے میں، لیکن یہ تسبیح اس کے ساتھ یہ بیان کی گئی۔ فرمایا جو شخص نماز کے بعد یہ عمل کر لیا کرے تو اگر سمندر کے جھاگ برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ بہت ہی آسان تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور آخر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں کے اس طرز سے دور رکھے۔ پھر مزید ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ راہ حق سے دور کر دے تو پھر اسے کوئی راہ حق دینے والا نہیں۔ جو سیدھی راہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بھٹکا دے تو اسے منزل تک پہنچانے والا پھر کوئی نہیں۔ فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہیں دنیا میں عذاب دیا جائے گا۔ اس کی مختلف صورتیں، انہیں تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں گرفتار کیا جائے گا، کہ یا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو مسلط کر کے، جنگ مسلط کر کے ان کو مغلوب اور غلام بنا دے۔ تو اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے ان کے لیے گویا کی پیشن گوئی تھی، انہیں دنیا میں عذاب یہ ہوگا کہ آج یہ غالب ہے اور مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، لیکن ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ سب غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور مسلمان ان پر غالب ہوں گے۔ اور وہ وقت آیا جب فتح مکہ ہوا تو بڑے بڑے سرداران ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اور اس انتظار میں کہ جو قوانین اس وقت تھے دنیا میں رائج کہ جو فاتح ہوتا تھا وہ مفتوحہ لوگوں کے مال جائیداد سب کو ضبط کر لیتا تھا، بال بچوں کو غلام باندی بنا لیتا تھا، اور جتنے مفتوحہ لوگ ہوتے تھے ان کی گردنیں اتروا دیا تھا، مردوں کو کالا کما کر دیا تھا۔ لوگ اس طرح کھڑے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ ہی اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، آج تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دی جائے گی، تم سارے کے سارے آزاد ہو، تم سب آزاد ہو، تمہیں غلام نہیں بنایا جا رہا، تمہاری جائیداد ضبط نہیں کی جا رہی، تمہارے بچوں کو باندی غلام نہیں بنایا جا رہا، تم جیسے پہلے تھے ویسے ہی۔ حضور کی اس شفقت اور مہربانی کا جو نتیجہ نکلا تو وہ لوگ جو کل مخالف تھے جوق در جوق حضور کے ہاتھ پر آ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، بیعت، جس کا تذکرہ سورہ اذا جاء میں موجود۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کی جمع افواج، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے لگے۔ یہ حضور کی شفقت اور مہربانی کا نتیجہ ہے۔ فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور جو آخرت کا عذاب ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ لازم ہے کہ جہنم کی تکلیفیں، مصیبتیں، اللہ کی ناراضگی شدید، اس کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے قرآن و سنت کے اندر، اس کو سن کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ پینے کو پانی نہیں دیا جائے گا، بلکہ پیپ، خون، گندگی ان کو پینے کو دی جائے گی، کیسے کوئی شخص پی سکتا ہے؟ کھانے کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک ایسا پھل دیا جائے گا جس کو زقوم کہا گیا ہے قرآن میں، یعنی کانٹے دار پھل۔ وہ جیسے ہی منہ میں رکھیں گے، کھائیں گے تو کانٹے ان کے منہ میں چبھیں گے، حلق سے نیچے اترتے ہوئے، چیرتے پھاڑتے نالیوں کو
پھر وہ پیٹ میں جائیں گے، کیا ہضم کریں گے؟ وہ تو پورا نظام ہضم تباہ کر دیں گے۔ گویا ان کے لیے اس طرح کی تکلیفیں ہیں، عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ جب بھی قرآن پاک میں پڑھیں تو جہاں عذاب کی بات ہو، گمراہی کی، اللہ کی ناراضگی کی، تو فوراً اللہ سے توبہ کریں، رجوع کریں، اس سے پناہ مانگیں۔ اور جہاں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو فوراً دعا مانگیں کہ سرکار اسی طرح کیا کرتے تھے، اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ہمارے لیے گویا تعلیم ہے کہ اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، اللہم لا تجعل منہم، ان کافروں کے معاملات میں شامل نہ کرنا، اللہم اجعل منہم، اے اللہ ہمیں جنتی لوگوں کے تیرے جو نعمتوں کے حقدار بن رہے ہیں ہمیں ان میں شامل کرنا۔ سبحان اللہ۔ آگے آ رہا ہے تذکرہ، فرمایا ان کافروں کے لیے وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور پھر اللہ سے چھڑانے والا ان کا کوئی نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اب اہل جنت کا تذکرہ، وہ جنت جس کا متقی مسلمان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی مثال یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ تجری من تحتها الانہار، ان کے پاؤں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اب یہ بظاہر ایک لفظ ہے لیکن حقیقت میں بہت کچھ اس میں پوشیدہ ہے۔ پاؤں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، مراد وہاں پہ خوب ہریالی ہوگی، خوب پھل فروٹ ہوگی، خوب منظر خوبصورت ہوگا، آبشار بہ رہے ہوں گے، پانی ہو تو یہ ساری چیزیں۔ اور جنت کی جو نہریں ہیں جو مختلف دیگر آیات اور احادیث میں آئی، سورہ محمد کے اندر اسی طرح بالکل ہو صفت بیان کی گئی اور کہا کہ چار نہریں، ایک پانی کی صاف ستھرے جس کے اندر کبھی بھی سڑان نہیں آئے، جیسے پانی رکھے رکھے عجیب سا ہو جاتا ہے، اس میں کائی جم جاتی ہے، بالکل نہیں، صاف شفاف پانی کی ایک نہر ہوگی، ایک شہد کی نہر بہ رہی ہوگی، ایک دودھ کی نہر بہ رہی ہوگی، اور ایک شراب، دنیا کی جو شراب ہے اس کو حرام قرار دیا گیا کہ یہ نشہ آور، وہاں پہ وہ پھلوں کا رس ہوگا، اس کا خوب اچھا ذائقہ ہوگا، اس میں ادرک اور سونٹھ کی خوشبو آ رہی ہوگی، اس کو پی کر لطف تو آئے گا لیکن نہ بگاڑ پیدا ہوگا نہ خرابی پیدا ہوگی، اور وہاں پر اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت رکھی ہے مسلمانوں کو، دنیا میں اس پہ پابندی ہے اور آخرت میں اس کے لیے اجازت ہوگی۔ ہر چیز ہم تابعدار ہیں اللہ کے حکم کے۔ آپ کسی کے ذہن میں آئے یار دنیا میں تو آرام ہے آخرت میں جائے، تو آپ دنیا کے معاملات کو آخرت پر قیاس نہیں کر سکتے، اس کی زندگی کچھ اور ہوگی، یہاں کی کچھ اور ہوگی۔ یہاں تو فرمایا گیا ہے کہ الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کے لیے حد بندی ہے، جتنا کہا گیا ہے اتنا نہیں ماننا ہے، اس میں اپنی عقل کو نکال کر باہر رکھو، اگر عقل کے تحت چلے تو پھر بگاڑ ہی بگاڑ، ہماری عقل اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی جو اللہ اس کے رسول کی جانب سے آپ کا موجود۔ مزید فرمایا ایک تو اس کے پاؤں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، نمبر 2 اکلھا دائم وظلھا، جو اس کے میوہ جات ہوں گے وہ دائمی ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اسی طرح اس کا سایہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ احادیث طیبہ میں اور تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ جنت میں نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی۔ اگر جو نعمت اسے دی جائے گی اور وہ روشنی نہیں چاہتا تو اس کے محل یا جو بھی اسے گھر دیا گیا ہے اس کے اندر خوبصورت پردے ہوں گے، وہ جیسے ہی ان پردوں کو لگائے گا گھر میں اندھیرا ہوگا، پردے ہٹائے گا روشنی شروع ہو جائے گی، نہ سردی کے جس سے ٹھٹر ہو، نہ گرمی کے جس سے تکلیف ہو، خوبصورت پر لطف ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ اچھا آج کی کچھ جدید قسم کے اسکالر ٹی وی پر اور اسی طرح سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے ایک جاوید احمد غامدی ہے جو کہ آتا ہے ٹی وی وغیرہ میں، بظاہر پروفیسر ہے، داڑھی ٹوپی نہیں، یہ لوگ اسے بڑا عالم فاضل سمجھتے ہیں وہ، اور اس طرح کے جو مختلف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ سب فضول کی باتیں کہی گئی ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے، رغبت دینے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا شخص جو قرآن و سنت کی کسی بھی آیت اور مفہوم کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بات کوئی قصے کہانی اسٹوریاں نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تو 100% حق ہے، اس پر ایمان رکھنا فرض ہے، اگر کوئی ایمان نہیں رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ فرمایا تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ٹھکانہ ہوگا ان لوگوں کا جو تقوی اور طہارت رکھتے ہو، اللہ کے حکم کے تابعدار ہو۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ یعنی جہنم ہوگا۔ مزید فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، جنہیں کتاب عطا کی ہے ہم نے وہ خوش ہوتے ہیں اس قرآن سے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ فرمایا کہ تقریباً یہ 80 مسلمان تھے جو یہودی اور عیسائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہیں کتاب دی گئی تھی یعنی تورات اور انجیل دی گئی تھی۔ جب قرآن پاک اترا انہیں پتہ چلا کہ یہ نیا کلام اللہ کا آیا ہے، انہوں نے سنا اور سننے کے بعد وہ بڑے خوش ہوئے کہ اس میں تورات اور انجیل کی تصدیق ہو رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب جنہیں کتاب دی گئی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں اس قرآن سے جو آپ کی طرف نازل ہوا، تو خوش ہونے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور حضور کے صحابیوں میں داخل ہو گئے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور مختلف جماعتوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن پاک کے بعض حصے کی تصدیق کرتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھیے آگے قل، اے حبیب کہہ دیجیے انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، میں تو اسی کی طرف دعوت دوں گا اور میں پلٹ کر اللہ کی طرف ہی جاؤں گا۔ لہذا ہمیں بھی دعوت اللہ ہی دینی ہے، کوئی بھی غیر مسلم اس کو اگر دعوت دینی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینی ہے، اور خود بھی یہی تصور رکھنا ہے کہ یقیناً ہم سب کو پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ آخری آیت رکوع ختم ہو رہا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں دستور اور آئین بنا کر اتارا ہے۔ جس کو ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کا دستور یا آئین کیا ہوگا، قائد اعظم نے کہا ہے ہمارا دستور تو قرآن پاک ہی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بننے کے بعد آج تک منو عن قرآن پاک کو بطور دستور پاکستان میں رائج نہیں کیا گیا، لیکن یہ بات بانیان کے ذہن میں موجود تھی کہ ہمارا کوئی الگ سے دستور اور آئین نہیں ہے۔ آج بھی بہت ساری شرکیں، بہت سارے قوانین انگریزوں کی جاری اور ساری ہیں، اور بہت سارے معاملات کے اندر اسلامی سزاؤں کو نافذ نہیں کیا گیا۔ قاتل پکڑا جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، پھر بھی قصاص نہیں ہو پاتا۔ وراثت کے قانون موجود ہیں، اس کے باوجود ویسے احکام نہیں چل رہے۔ سود کے بارے میں کھلا قرآن و سنت نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا ہے اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں سے اعلان جنگ ہے، اس کے باوجود عدالتوں کے اندر حکومتی سطح پر آج تک سود کے معاملات کو بند نہیں کیا جا رہا۔ اس طرح سینکڑوں معاملات ہیں جو کہ موجود ہیں، اور جو دستور اور آئین ہے جس کو قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہم نے اس کو بطور آئین اور دستور اور قانون اتارا ہے۔ پھر فرمایا بَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہ دیکھیے بہت بڑی سخت آیت ہے تو حضور علیہ السلام کو مخاطب کرتے، لیکن علماء کہتے ہیں اس سے مراد عوام الناس ہے، حضور کی تو شب و روز ہی قرآن کے مطابق۔ فرمایا اے حبیب اگر آپ قرآن کے اترنے کے باوجود، علم کے آ جانے کے باوجود ان کافروں کی خواہشات اور ان کے معمولات کی اتباع کریں گے
مراد ہے حضور فرمایا گیا، لیکن مراد ہے حضور کے ذریعے امت۔ اے امت، اگر تم اس قرآن، اس حکم، اس دستور کے آنے کے باوجود پھر بھی تم دوسروں کی خواہشات کی اتباع کرتے ہو تو ما لک من اللہ من ولی ولا باق، تو یاد رکھو اللہ کے مقابلے میں نہ تو تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی تمہیں بچانے والا ہوگا۔ سخت معاملہ ہے، سخت معاملہ ہے۔ آج کل لوگ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، بس خواہشات نفس کے تابع دار ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہو، ایک فاؤنڈیشن کے لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہم کچھ لوگوں کو ویل چیئر دیتے ہیں، کسی کو تعاون کرتے ہیں، کسی کو کپڑے دلا دیتے ہیں، کسی بچوں کی فیس کو ادا کر دیتے ہیں، تو آپ ہمیں جو ہے ایک فتویٰ لکھ دیں یا زکوٰۃ کی پالیسی بنا دیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں لوگوں سے زکوٰۃ لیں اور اس کے ذریعے لوگ۔ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں، آپ کا آمد اور خرچ کا کیا ہے، جس کو ہم بیلنس شیٹ وغیرہ کہتے ہیں، تو آپ مجھے ذرا دکھائیں آپ کرتے کیا ہے۔ تو دیکھا کہ لوگوں سے ڈونیشن لیا انہوں نے، اور لینے کے بعد انہوں نے پاکستان انویسٹمنٹ بونڈز PIB، یہ ایک سودی بونڈز ہیں۔ اسی طرح ایک کمرشل بینک تھا، اس کے اندر 12% کے اوپر انہوں نے سود پر پیسے وہ جو لیے تھے ڈونیشن کے، وہ سارے انہوں نے بونڈز کے اندر اس میں سودی کام میں ڈال کر پیسے تو کر دیے بند۔ اب جو وہاں سے پیسہ آ رہا ہے بطور انٹرسٹ، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو کوئی کسی کو کمبل دلا رہے ہیں، کسی کو ویل چیئر دے رہے ہیں اور کسی کی شادی میں تعاون کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں تو آپ کو فتویٰ نہیں دیتا، آپ تو حرام کام میں مبتلا اور یہ ذہن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہم تو فلاحی کام کر رہے ہیں۔ بھائی اس کا تو ثواب ہے ہی نہیں، حرام مال سے ثواب ملتا ہی نہیں، بلکہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، دوسروں سے پیسہ لے کر سودی جگہ پہ لگا کر اور سود کے پیسوں کو جمع کر رہے ہو اپنے فلاحی ادارے کے اندر، یہ تم حرام کام کر رہے ہو، اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو آج بھی لوگ دینی معاملات کو نہیں سمجھ پا رہے اور کہہ رہے ہیں ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آئے بالکل واضح، اگر تم نے علم آنے کے باوجود، قرآن بطور دستور آنے کے باوجود لوگوں کی خواہشات کی اتباع کری تو یاد رکھو ما لک من اللہ من ولی ولا باق، نہ تو کوئی تمہارا مددگار ہوگا، نہ اللہ سے چھڑانے والا کوئی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حلال کی تمیز، حلال کو اختیار کرنے اور دوسروں تک اس کی تعلیم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔